امام احمد بن حنبل بیمار تھے، علیل تھے ایک دن، اور تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. تکیے سے آپ کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، باتیں ہو رہی تھی. ایک شخص نے، آپ تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، ایک شخص نے حضرت ابراہیم بن طہمان کا ذکر کیا. حضرت ابراہیم بن طہمان تابعین تبع تابعین میں سے تھے، امام بخاری شریف کے روات میں سے بھی ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں، تلامذہ میں سے ہیں، اور امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں، اور وہ صالحین اولیاء میں سے تھے، بڑے اولیاء اللہ میں سے، صالحین عارفین میں سے تھے، اللہ والے تھے. کسی نے ان کا ذکر کیا، بس نام ہی لیا. امام احمد بن حنبل بیمار تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، نام سنتے ہی جھٹکے کے ساتھ تکیہ چھوڑ دیا اور سیدھا اٹھ کے بعد اب بیٹھ گئے. کسی نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے صالح ولی اور صالح بندے ابراہیم بن طہمان کا ذکر کرو اور میں ٹیک لگا کے اس کا ذکر سنوں. یہ بے ادبی ہے، اللہ والوں کی بے ادبی ہے. اللہ والوں کا ذکر بھی ہو تو سننا بھی ادب کے ساتھ بیٹھ کے چاہیے. اب آپ ساتھ ساتھ دیکھتے چلے آئیں کہ ہماری زندگی ادب سے کتنی خالی ہو گئی. تو ادب سے حقیقت ایمان کا دروازہ کھلتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ادب سے شروع کرو، وَعْمَلْ فی اسباب التیقظ، اور بیداری، آگاہی، تنبہ، بیداری اور آگاہی اور تنبہ، اپنے احوال سے باخبر ہونا، باخبری کے لیے اسباب جمع کرو. ہم اپنی حقیقت سے بے خبر ہیں، نفس کتنے اندھیروں میں ہے، ہم کتنی ذلت میں ہیں، کس تباہی میں ہیں، اس سے بے خبر ہیں. دکھ تو یہ ہے کہ ہم کتنی تباہی میں ہیں، اس خسارے کا بھی علم نہیں، اس کی بھی خبر نہیں. فرمایا تیقظ اور تنبہ، باخبری کے، خبردار ہونے کے اسباب پیدا کرو. اور خبردار ہونے کے اسباب میں یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے نفس کا اور اپنے قلب و باطن کا معائنہ کرتا رہے. آبزرویشن، اپنا معائنہ کرے. دل میں کوئی خواہش آئے، کوئی تمنا آئے، کوئی اچھا برا خیال آئے، کوئی تصور آئے، کسی طرف دھیان جائے، کسی کا دھیان آئے، جو جو کیفیتیں قلب میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، قضا و قضا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی ادھر کبھی ادھر، انسان کا دل خشک پتے کی طرح صحرائے حیات میں پڑا ہے. آرزوؤں کی، خواہشوں کی، تمناؤں کی، شہوتوں کی آندیاں چلتی رہتی ہیں. حرص دنیا کی، جاہ و منصب کی، مال و دولت کی، عزت کی، طلب کی، خواہشوں کی آندیاں چلتی ہیں. پتا اڑ کے، دل کا پتا کبھی ادھر کو اڑتا ہے، کبھی ادھر کو اڑتا ہے. اس دل کے پتے کو اس سینے کے صحرا میں قرار نہیں ہے. سو کہاں سے آندھی چلی، دل کدھر اڑ گیا، کدھر کو جھک گیا، کیا خیال آیا، اندھیرا ہو گیا، برا خیال آیا، منفی نیگیٹو دھیان آ گیا. فرمایا کہ اسباب تیقظ میں سے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے بندہ ہر وقت اپنے نفس کے محاسبے کے لیے معائنہ کرتا رہے. جو خیال آپ کے دل میں آتا ہے، ارے اسی خیال کو آپ آنے دیتے ہیں، اسی سے تو تباہی ہے، یہی سے تباہی کا دروازہ کھلتا ہے. بندہ اپنا معائنہ کرے اور محاسب پہرے دار بن کر اپنے دل پر، دماغ پر، اپنی سوچ پر، ذہن پر، نفس پر پہرے دار بن کے رہے. خیال کرے کہ یہ خیال آیا، برا دھیان آیا، بری خواہش آئی، کسی طرف دھیان اڑ گیا، کہاں گیا، اس کے نقصانات کیا ہیں، محاسبہ کرے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان معائنہ کرتا رہے، اپنا آبزرویشن کرتا رہے. جب معائنہ کرتا رہے تو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے. یہ باخبری کی ابتدا ہے. تو ہم وقت معائنے کی عادت جن لوگوں کو ہوتی ہے، معائنہ کے، آنکھ سے دیکھتے رہنے کی، دھیان کرتے رہنے کی جن کو عادت ہو جائے اپنے من کی، انہی کو ہوگی جنہیں فکر ہوگی، جنہیں فکر ہوگی کہ میں نے مرنا ہے، جنہیں فکر ہوگی کہ موت قریب ہے، جنہیں فکر ہوگی کہ پل کی خبر نہیں، اگلے لمحے موت آ جائے، معلوم نہیں کہ اس رات کے بعد صبح. آپ میں سے کتنے ہیں جو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کل کا دن جینا ہوگا؟ اٹکل پچو ہی ہے،
اندازہ ہے صبح سورج طلوع زندگی میں ہو یا نہ ہو کچھ خبر نہیں، اتنے بے خبر ہیں مگر اتنے غافل ہیں، اتنے بے خبر ہیں اور اتنے غافل ہیں۔ اور یہ جو بے یقینی ہے کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے، یہی تو موت کی قربت ہے، یہی موت کی قربت ہے، اجل کی قربت ہے کہ آپ تعین نہیں کر سکتے کہ 5 منٹ 10 منٹ میں موت آئے گی، ممکن اس سے بھی پہلے آ جائے۔ لوگوں، موت سر پہ کھڑی ہے، اگلا لمحہ موت کا لمحہ سمجھو، اگلی صبح موت کی صبح سمجھو، پڑھنے والی آنے والی رات موت کی رات سمجھو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جب موت کی صبح سمجھو گے تو فکر لاحق ہوگی کہ موت کا بلاوا آیا تو پھر مہلت نہیں ملے گی خود کو سنوارنے کی، غفلتوں کو دور کرنے کی، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کی، کہ بس مہلت جب ختم ہو گئی موت دبوچ لے گی، اس کے بعد پھر دار العمل ختم ہے، جو کر چکے اس کی جزا اور سزا ہوگی۔ پھر دیدار آنے والا ہے بڑا قبر میں، اور قیامت میں اللہ کا دیدار آنے والا ہے۔ سوچ لیں کیا اس دیدار کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا؟ جب پردہ اٹھے گا قبر کی شام، تاجدار کائنات کا چہرہ انور سامنے ہوگا، فرشتے پوچھیں گے کون ہے یہ، پہچانتے ہو؟ یہ پہچان انہی کو نصیب ہوگی جنہوں نے ان کے حیا میں زندگی بسر کی ہوگی، جنہوں نے ان کی وفاداری میں زندگی بسر کی ہوگی، جن کے دل میں ان کا ادب متمکن ہوگا، ان کی محبت متمکن ہوگی، ان کی طاعت کی ہوگی، عمر بھر نافرمانی کرتے رہیں، آقا کے حکم کو بھولے رہیں، عیاشی میں زندگی بسر کریں، مال و دولت دنیا کے پجاری رہیں، نہ خدا کی خبر نہ مصطفیٰ کی خبر، اور توقع کریں کہ مر کے پہچان لیں گے۔ ڈرو اس لمحے سے کہ کہیں زبان سے یہ نہ نکل جائے لا ادری، پتہ نہیں کون ہے، معلوم نہیں کون ہے۔ کچھ وہ بھی ہوں گے جنہیں چہرہ پاک سامنے ہوگا بے نقاب، اور کہیں گے معلوم نہیں کون ہے، پہچان نہ سکیں گے۔ اور کچھ ادب والے وہ ہوں گے کہ جن سے سوال ہوگا بتاؤ یہ کون ہے، تو تاجدار کائنات بڑھ کر فرشتوں سے کہہ دیں گے اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ جس کی زندگی ادب مصطفیٰ میں فنا ہو گئی، حضور کی غلامی میں، حضور کی چاہتوں میں، جو حضور کے لیے روتا رہا، حضور کو یاد کرتا رہا، زندگی کا لمحہ لمحہ حضور کی وفا میں گزارا، اطاعت میں گزارا، حضور کی چاہت میں گزارا، جس نے حضور کا علم اٹھائے رکھا، صبح و شام وہ حضور کو نہیں بھولا، تو جو عمر بھر مرنے کی شام تک حضور کو نہیں بھولا، اس نے پہچان رکھی، اس کو یہ صلہ مل کے رہے گا کہ جب اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ یہ کون ہیں، تو آقا لاج پالنے والے آقا ہیں، لجپال آقا ہیں، وہ بڑھ کے فرشتے سے کہیں گے اس سے کیا پوچھتے ہو، آج مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ یہ وہ ہے جس کی زندگی ساری میری وفا میں گزری ہے۔ سوچیں ہم کتنی وفا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، بے وفا ہیں یا وفادار ہیں، یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے معائنہ کرتے رہیں۔ جب معائنہ بندہ کرتا رہتا ہے، جو معائنہ کرتا ہے ہمہ وقت اپنے حال کا، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر ٹریس کر لیتا ہے، ڈائگنوز کرتا ہے، اسپیسیفائی کر لیتا ہے کہ یہاں خرابی ہے، یہ میرا بلیک ایریا ہے، یہ ویک پوائنٹ ہے، اس جگہ پہ پہنچ جاتی ہے اس کی نگاہ۔ اس کو ایگزامینیشن کہتے ہیں، اس کو ملاحظہ کہتے ہیں۔ معائنہ کرنے والے جن کی عادت ہو جائے وہ ملاحظہ تک پہنچتے ہیں، اور ملاحظہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے، خاص اس نقطے پر توجہ گڑ جاتی ہے، مرکوز ہو جاتی ہے۔ ایگزامینیشن ہوتا ہے، جیسے ایک اسپیشلسٹ پھر خاص جگہ کو ایگزامن کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جنرل ٹیسٹ، وہ معائنہ تھا، جنرل ایک اوورآل ہیلتھ کا ایک جنرل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پھر ملاحظہ ہوتا ہے، اسپیسیفک ایگزامینیشن خاص جگہ کی۔ تو پھر آپ ملاحظے پر پہنچتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ میری اس جگہ خرابی ہے، یہ کمزوری ہے، پکڑ لیتے ہیں، ڈائگنوز کر لیتے ہیں۔ تو جو بندہ معائنہ کرتا رہے وہ ملاحظے تک پہنچایا جاتا ہے،
اور جو ملاحظہ کرتا رہے تو تب جا کر ڈائیگنوز ہوتی ہے. جب مرض ڈائیگنوز ہو جائے تو پھر تشویش پیدا ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں, یہ آئی کہاں سے ہے, کون سے جراثیم ہیں, جیسے آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں, اس کے لیے کون سی دوائی استعمال کروں, کون سا وظیفہ کروں, کون سا علاج کروں, استغفار کروں, نوافل پڑھوں, تلاوت کروں, اہل اللہ کی مجلس و صحبت میں جاؤں, کون سی صورتیں پڑھوں. پھر آدمی دامنگیر ہو جاتی ہے فکر علاج کے لیے. تو جب اس طرف لگے, اس کو مراقبہ کہتے ہیں. پھر آدمی دھیان, یہ میڈیٹیشن ہے, یہ کانسنٹریشن ہے, اس کے بعد پھر کنٹمپلیشن ہے, کنٹمپلیشن کے بعد پھر میڈیٹیشن ہے. مراقبے میں 3 درجے ہیں. تو آدمی کنٹمپلیٹ کرتا ہے, میڈیٹیٹ کرتا ہے, کنسنٹریٹ کرتا ہے. ڈائیگنوز ہو جانے کے بعد کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے, اس کو دور کہاں سے کیا جائے, علاج سوچتا ہے, اس کے طور طریقے سوچتا ہے, اس پر محنت کرتا ہے. تو یہ پہلا معائنہ کرنے والا ہی ملاحظہ تک پہنچتا. اور جس نے زندگی میں معائنہ ہی نہیں کیا اسے ملاحظہ نصیب, اور جو صاحب ملاحظہ نہیں ہے وہ مراقبہ تک نہیں جاتا. اور مراقبہ وہ اسپیشل میڈیٹیشن ہے. جب مراقبہ کرتے ہیں تو مراقبے کے نتیجے میں پھر انسان اس کا محاسبہ کرتا ہے, اس خرابی کا, نفس کی اس خرابی کا محاسبہ کرتا ہے, گرفت کرتا ہے, اس خرابی کو دور کرنے, دفع کرنے کی فکر کرتا ہے, چیزیں سوچتا ہے, اس پر کنسنٹریٹ کرتا ہے. جب محاسبہ انسان کر کے رکاوٹ ڈالتا ہے, اس چیز کو روکتا ہے اور بہتری کرتا ہے, تو اس کے اوپر پھر اس کی محنت شروع ہوتی ہے. اس محاسبہ کے بعد مجاہدہ کہتے ہیں. یہ مجاہدہ ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. محاسبہ میں حاسب نفسک فی کل خطرہ, نفس کا محاسبہ کیا کرو. اور مجاہدہ میں جاہدوا فی سبیلہ, الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں پھر ہم ان پر اپنا راستے کھول دیتے ہیں. تو مجاہدہ کرنے والوں کو پھر مشاہدہ نصیب ہوتا ہے, پھر پردہ اٹھایا جاتا ہے. تو اسباب تیقظ, اسباب تنبہ, بیداری, آگہی کے اسباب جمع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عادت کریں, اپنے احوال کا محاسبہ کریں, ہمہ وقت معائنہ کریں, خاص خرابیوں کا ملاحظہ کریں, تشخیص ہو جائے تو مراقبہ کریں, گردن جھکا کے رات کو سونے سے پہلے مراقبہ کریں. مراقبہ جب کریں تو پورا بیلنس کریں بیٹھ کے. بیلنس حساب و کتاب کرنے کو محاسبہ کہتے ہیں, کہ صبح سے لے کر رات سونے کے وقت تک میں نے کتنی نیکیاں کی, کتنے گناہ کیے, کتنے کام ایسے کیے جن سے میرا مولا ناراض ہوگا, کتنے کام دوزخ میں لے جانے والے کیے, کتنے کام اللہ کو ناراض کرنے والے, کتنے اللہ کو راضی کرنے والے, کتنے اللہ کے احکام کی تابعداری کی, کتنی روز نافرمانی کی. محاسبہ تو آپ پھر پورا کیلکولیٹ کرتے ہیں, کیلکولیٹر لے کر اپنا, اور حساب کرتے ہیں اور بیلنس بناتے ہیں, گناہ کا, نیکی کا, بدی کا, فرما برداری کا. آخرت کے حوالے سے جب بیلنس بناتے ہیں تو اینڈ پر آپ کا بیلنس بتا دیتا ہے کہ دن نفع میں گیا یا خسارے میں گیا, نفع میں گیا یا خسارے میں گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ اپنا حساب ہر روز خود کر لیں ان پر قیامت کا حساب آسان ہو جائے گا. فرمایا قیامت کے حساب کو کوئی آسان نہیں کرے گا, کسی پر قیامت کا حساب آسان نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو اپنا حساب ہر روز خود کرتے ہوں گے. فرمایا ان پر قیامت کا میزان آسان ہو جائے گا, قیامت کا حساب آسان ہو جائے گا. روز کا حساب کرنے والے, اور اگر وہ مکمل حساب کرتے ہوں تو جب بیلنس نکال لیں تو پھر وہی فیصلہ کریں, اتنا خسارہ ہے تو سجدے میں گر پڑے, مولا آج اتنے گھاٹے میں رہا میں. آپ دکان کا حساب کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج اتنی بکری ہوئی, اتنا خرچہ تھا, اتنی سیل ہوئی, اتنی بچت ہوئی, تو روز کا روز حساب کرتے ہیں, پھر ویکلی کرتے ہیں, ماہانہ کرتے ہیں, اکاؤنٹنٹ رکھے ہوئے ہیں روز کا حساب. ارے آپ دنیا کا کاروبار نہیں چلاتے روز کا حساب کیے بغیر, پتہ نہیں چلتا. تو یہ کاروبار زندگی چل رہا ہے, بڑا حساب پیش ہونا ہے وہاں, بڑا حساب, اصل نفع اور اصل خسارے کا میٹر ہے. اور ہم نے کبھی اپنی اکاؤنٹنسی نہیں کی, اپنی آڈیٹنگ نہیں کی,
اپنا محاسبہ نہیں کیا. محاسبہ، محاسب کو آڈیٹر کہتے ہیں. ہر رات بغیر حساب کے سوتے ہیں، اگلی صبح پھر خسارے پہ خسارہ چلتا ہے، خسارے پہ خسارہ چلتا ہے. حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ ہم سے اگلے لوگ اولیاء، پہلے اولیاء، فرمایا رات عشاء کی نماز کے بعد مصلے پر بیٹھ کر اپنا دفتر کھولتے تھے. اولیاء اللہ صبح سے رات تک سارا دن جو کرتے، ہر ولی اللہ وہ اپنی ڈائری بناتے اور خانے بناتے، اور نیکی، بدی، فرما برداری، نافرمانی، غفلت، فرمایا یہ سب کچھ لکھتے رہتے. رات کو سونے سے پہلے دفتر کھول کے بیلنس کرتے. جہاں گناہ، غفلت، کمی زیادہ نظر آتی تو سجدے میں گر کے اللہ سے معافی مانگتے، توبہ کرتے. دن بھر کا حساب چکائے بغیر نہیں سوتے تھے، معافی مانگ کر حساب صاف کر کے سوتے، اور صبح پچھلے دن سے بہتر نفع کے دن کے لیے کوشاں ہوتے. ہر رات حساب کر کے سوتے. اور فرمایا اب ہم نے اضافہ یہ کیا کہ جو خیالات آتے ہیں ان کا بھی ایک کالم بنا لیا، وہ بھی لکھ لیتے ہیں. اعمال جو کام کرتے ہیں صرف وہ نہیں، خیالات کا بھی لکھتے ہیں، اس کو بھی محاسبہ کرتے ہیں. تو یہ گر کی بات سمجھا رہا ہوں. آپ ایک پرسنل ڈائری بنائیں، ہر شخص بنا لے، کسی کو نہ دکھائیں، اپنی ذاتی ڈائری بنائیں. یہ قیامت کے محاسبے کی ڈائری. یہ ڈائری وہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اگر اس ڈائری کا صحیح یوٹیلائز کریں تو قیامت کے دن میزان میں کھڑا نہیں ہوگا آپ کو، وہ ترازو پہ اعمال نہیں تولیں گے. بتا رہا ہوں آپ، اعمال جو روز کا روز حساب کر کے سوئے گا اور معافی مانگ کے اور اگلا دن بہتر کرنے کی کوشش میں اٹھے گا، جب وہ قیامت کے دن جائے گا تو فرشتے حساب تولنے لگیں گے. اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں اس کا کیا کرتے ہو؟ یہ تو اپنا حساب ہر روز کرتا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے بخشے جائیں گے. اور فرمایا پھر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 آدمی اور ہوگا، ہر 1000 کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے بخشا جائے گا. ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 لاکھ سے زیادہ افراد ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوگا، لاکھوں ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے بخشے جائیں گے. یہ وہ ہیں جو اپنا حساب دنیا میں چکاتے رہتے تھے، اور پھر جس نے بڑا اچھا حساب کر لیا ہوگا وہ خود تو بخشا جائے گا بغیر حساب کے، پھر اس کو شفاعت کا درجہ دیا جائے گا. کہے گا کہ تیرا حساب اتنا اچھا ہے، تیری زندگی کا حساب اتنا اچھا ہے کہ تو بلا حساب بخشا گیا، اب کسی اور کو بھی لے جانا ہے تو ساتھ لے جا. یہ بخاری، مسلم احادیث صحیحہ کے اندر آیا ہے. تو پھر حساب ہی ختم ہو جائے گا، اور ایسے لوگ باقیوں کا حساب ہوگا. ان لوگوں کی پکنک ہوگی قیامت میں، نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے. اوروں کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اور ایسوں کے لیے عصر کی 4 رکعتوں سے بھی چھوٹا ہوگا. اچانک آئے گی خبر کہ قیامت کا دن کے 50,000 سال ختم ہو گئے. کہیں گے قیامت کا دن سنتے تھے اتنا طویل ہے، ختم ہی ہو گیا، ختم ہی ہو گیا. کیوں نہیں پتا چلے گا؟ بس وہ حساب تو ان کا ہونا نہیں تھا. ٹیلوں پر، نور کے ٹیلوں پر بٹھا کر یار کے مکھڑے کو تکنے میں لگ جائیں گے، اور اس کے مکھڑے میں ایسے کھو جائیں گے کہ 50,000 سال کا دن گزر جائے گا، اور کہیں گے تو ابھی آئے ہی تھے، ابھی تو آئے ہی تھے. یہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو اپنے تیقظ کے لیے محاسبہ کرتے ہیں اور مجاہدہ کرتے ہیں، اور اس مجاہدہ کے لیے توبہ کرتے ہیں. اس مجاہدہ کے لیے توبہ کرتے ہیں اور طہارت کرتے ہیں. توبہ گناہوں سے رجوع کرتے ہیں، گناہوں سے رجوع کرتے ہیں، اور طہارت کرتے ہیں، پھر دلوں کو پاک کرتے ہیں. ایک طہارت ہے جسم کی، ایک طہارت ہے روح کی. جسم اور روح کی طہارت اکٹھی کرتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، طہارت کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ طہارت پھر اگر غیر کا خیال آ جائے تو اس سے بھی طہارت کرتے ہیں. فرماتے ہیں
اگر دنیا کا خیال آ جائے تو میں طہارت کے لیے وضو کرتا ہوں، اور اگر آخرت کا جنت کا خیال آ جائے تو طہارت کے لیے غسل کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا یہ بات کیسے؟ دنیا کے خیال سے طہارت کرنے کے لیے صرف وضو، اور جنت کا خیال آ جائے تو طہارت کرنے کے لیے غسل، بڑی طہارت؟ فرمایا ہاں، دنیا کا خیال ہم لوگوں کے لیے حدث ہے، اور آخرت جنت کا خیال جنابت ہے۔ حدث اس لیے کہ ہم تو اپنے دل دنیا سے نکال چکے ہیں، دنیا کی محبت کو تج کر دیا ہے، ہمارے دل دنیا کی لغو میں، لہب میں، لعب میں، اس کی محبت میں لگتے ہی نہیں، چونکہ دل کھبتے نہیں دنیا میں۔ اگر خیال آ جائے تو زیادہ دیر دنیا ہمارے دل میں، بولیے، نہیں ٹکتی، زیادہ دیر نہیں ٹکتی، کیونکہ پہلے ہی جان کو، دل کو دنیا سے نکال چکے ہیں۔ جسمی جسم ہے دنیا میں، دل ہے نہیں۔ اگر دل میں دنیا کا خیال آ جائے تو آتا ہے، خود چلا جاتا ہے، زیادہ دیر نہیں رہتا، اس لیے حدث ہے، چھوٹی پلیدی ہے، چھوٹی پلیدی ہے، اس کے لیے وضو کر کے کام ہو جاتا ہے۔ مگر جنت مقام آخرت ہے، مقام متقین ہے، اللہ کے انوار، تجلیات اور نعمتوں کا گھر ہے۔ وہ خیال آئے تو دنیا کے مقابلے میں زیادہ دیر دل میں جم جاتا ہے۔ کہ جنت، حور و قصور قرآن میں وعدے ہیں، تو جنت چونکہ اعلیٰ جگہ ہے، دنیا گھٹیا جگہ ہے، جنت کا خیال آئے تو زیادہ دیر دل کے ساتھ لپک جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، چپک جاتا ہے، اور دل اس کے تصور میں اڑ جاتا ہے، چونکہ نعمتوں کا گھر ہے۔ لہذا چونکہ زیادہ دیر دل اس میں لگ جاتا ہے، اسے غسل سے پاک کرتے ہیں کہ جتنی دیر دل جنت کے خیال میں الجھا رہا اتنا خدا کی بارگاہ سے غیر حاضر رہا۔ اہل اللہ پہلے دنیا کو دل سے نکالتے ہیں، پھر آخرت کو دل سے نکالتے ہیں، اور دل کو صرف اللہ کے لیے صاف کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کو بخار ہو گیا سخت، اہل اللہ پوچھنے کے لیے آتے رہے، پوچھنے کے لیے آتے رہے، تو کسی نے پوچھا کہ بی بی صاحبہ کیا وجہ بنی اتنا شدید بخار؟ بس فرماتے بخار ہو گیا، جاتے رہے۔ پھر امام حسن بصری پوچھنے کے لیے آئے، اب عارف کو عارف پوچھنے کے لیے آیا، عاشق کو عاشق پوچھنے کے لیے آیا، وہ بھی اللہ کی عاشق، وہ بھی اللہ کا عاشق، راز جانتے ہیں۔ تو حسن بصری نے پوچھا، رابعہ بصری، بی بی رابعہ بخار کیوں نہیں اترتا، آیا کیوں؟ اس کو راز بتا دیا۔ فرمانے لگی امام حسن بصری اس لیے ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، دوران تلاوت جنت کا ذکر آ گیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر آ گیا، تو بس دل اس کی طرف لگ گیا، جنت کی نعمتوں کی طرف، جنت کے باغات، جنت کے چشمے، جنت کا تذکرہ جو آیا تو جنت کے حسن و جمال کی طرف دل لگ گیا۔ بس تھوڑی دیر دل لگا ہی تھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے ایک دل میں آواز آئی اور جھڑکی پڑی۔ اللہ نے جھڑک کے کہا کہ رابعہ دعویٰ ہم سے محبت کا کرتی ہے اور دل جنت سے لگاتی ہے، دعویٰ ہم سے پیار محبت کا اور طلب رغبت جنت کی۔ اس جھڑکی سے بخار آیا ہے حسن بصری، اس جھڑکی سے بخار آیا۔ یہ ہے جب عشق الہی کی آگ بھڑکتی ہے تو ہر محبت اس پہ قربان ہو جاتی، ہر محبت قربان ہو جاتی۔ تم عرض یہ کر رہا تھا کہ طہارت یہ ہے کہ ہر محبت سے دل کو صاف کر دیا جائے،